السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 17 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ تعلیمی اداروں میں یکساں ڈریس کوڈ کے مطالبے پر دائر عرضی خارج۔ حجاب معاملے پر سنوائی کے دوران بی جے پی کے ہمدرد اشونی اپادھیائے کے بیٹے نکھل اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں یکساں ڈریس کوڈ نافذ کیا جائے۔ تاہم سپریم کورٹ نے ان کی اس عرضی کو خارج کر دیا اور اس پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس ہیمنت گپتا اور سدھانشو دھولیا کی بینچ نے اس معاملے پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے عدالت میں لایا جائے۔ اس سے قبل نکھل اپادھیائے کے وکیل گورو بھاٹیا نے بینچ کو یہ کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، اس لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی جائے کہ ان تمام تعلیمی اداروں میں جو حکومتوں سے تسلیم شدہ ہیں ان میں یکساں ڈریس کوڈ نافذ کیا جائے تاکہ ملک میں مساوات اور سماجی اتحاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف بحث جاری ہے، جس میں معروف وکلاء اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے اس معاملے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی کئی طالبات کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ امانت اللہ خان کی گرفتاری پر منیش سسودیا برہم، کہا لیڈروں کو توڑنے کے لیے آپریشن لوٹس جاری۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے امانت اللہ خان کی گرفتاری کے تناظر میں بی جے پی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے قبل انہوں نے ستیندر جین کو گرفتار کیا تھا، لیکن عدالت میں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پھر انہوں نے میرے گھر پر چھاپہ مارا، کچھ نہیں ملا۔ پھر کیلاش گہلوت کے خلاف فرضی تحقیقات شروع کی اور اب امانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایک لیڈر کو توڑنے کے لیے آپریشن لوٹس جاری ہے۔ منیش سسودیا نے یہ بات امانت اللہ خان کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہی۔ امانت اللہ خان کے ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا، امانت صاحب کے ACB دفتر جانے کے بعد پولیس افسران گھر پہنچے اور تلاشی لی۔ امانت اللہ خان کی ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ اس ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں کہ تلاشی کے دوران کچھ نہیں ملا، لیکن میڈیا، جسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، جھوٹی خبریں پھیلا کر گمراہ کر رہا ہے۔ غور طلب ہے کہ جمعے کو انسداد بدعنوانی بیورو یعنی ACB کی ٹیم نے دہلی کے اوکھلا سے عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان کے گھر پر چھاپہ مارا اور دیر شام انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ چھاپوں کے دوران ان کے ٹھکانوں سے بھاری نقدی سمیت متعدد شواہد کی برآمدگی کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر خالد کی والدہ نے کہا، صبح ضرور آئے گی۔ سوشل ایکٹیوسٹ اور اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد نے غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت گرفتار ہونے کے 2 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ عمر خالد کی گرفتاری کے ٹھیک 2 سال مکمل ہونے پر ان کی والدہ صبیحہ خانم نے دی کوئنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً یہ مشکل ہے۔ ہر ماں سمجھ سکتی ہے کہ جب اس کا بیٹا جیل میں ہوتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمر خالد کی والدہ نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ عمر خالد کی ہمت 1% بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ عمر خالد کی والدہ صبیحہ خانم نے مزید کہا کہ جب بھی عمر خالد سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن واقعی میں جانتی ہوں کہ وہ کتنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر خالد جیل کی کوٹری میں اکیلا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اگر تالا باہر سے بند ہو، جس کی چابی کسی اور کے پاس ہو، تو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے طاقت دیتا ہے اور کہتا ہے، امی آپ فکر نہ کیجیے، میں ٹھیک ہوں۔ عمر خالد کی والدہ صبیحہ خانم کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حکومت ہر طرح کے مظالم کر کے اپنے خلاف اٹھنے والی تمام آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ عمر خالد کی والدہ اور ان کے اہل خانہ کافی عرصے سے ان کی ضمانت کے منتظر ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس عمر خالد کے لیے کوئی پیغام ہے تو انہوں نے کہا کہ ظلم کی رات زیادہ دیر نہیں رہتی، صبح ضرور آئے گی۔ پیران پیر کلیئر شریف جسم فروشی کا اڈہ ہے، اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین کا سنگین الزام۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے صدر اور بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس نے پیران پیر کلیئر شریف کے بارے میں انتہائی متنازع اور سنگین الزامات لگائے ہیں۔
سینیچر کو دہرادون میں بی جے پی کے دفتر میں میڈیا کے منتخب نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس نے کہا کہ اتراکھنڈ کا کلیر شریف آج انسانی اسمگلنگ، منشیات اور جسم فروشی سے متعلق سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے۔ البتہ بی جے پی لیڈر نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان کی مراد کلیر شریف کے رہائشی علاقے اور ہوٹلوں سے ہیں۔ دی پرنٹ کی خبر کے مطابق بی جے پی کے دفتر میں بات کرتے ہوئے شاداب شمس نے مزید کہا کہ پیران کلیر میں ایسی غیر اخلاقی حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی جی کے سوچھ ابھیان کے تحت ہم نے ایسی تمام سرگرمیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ایسے مجرموں کو یہاں کبھی نہیں رہنے دیں گے جو پیران پیر کلیر شریف میں رہنے کو اپنا شیلٹر ہوم سمجھتے ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس نے یہ بھی کہا کہ دھامی حکومت ایسے لوگوں کے خلاف صفائی مہم شروع کرے گی اور کلیر میں جسم فروشی اور منشیات کے کاروبار سے متعلق تمام مقامات کو بلڈوز کر دے گی۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاستی وقف بورڈ کے تحت مدارس اور مساجد میں سیکیورٹی کیمرے لگائے جائیں گے جن کا ریموٹ کنٹرول مقامی پولیس اسٹیشنوں میں ہوگا۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان شاداب شمس کے ان متنازع ریمارکس پر اپوزیشن پارٹیوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے سیاسی اسٹنٹ قرار دیا ہے۔ لکھنؤ میں 1 ماہ کے برابر بارش ایک دن میں ہو گئی، 15 ہلاکتیں۔ ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں موسلا دھار بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لکھنؤ میں ایک دن میں اتنی بارش ہو گئی جتنی اوسطاً 1 ماہ میں ہوا کرتی ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ موسمیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک دن میں 155 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو لکھنؤ میں اوسطاً 1 ماہ میں ہونے والی بارش ہے۔ اس لیے سڑکیں زیر آب آ گئی اور کئی فٹ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مسلسل ہونے والی بارش سے ایک گھر کی دیوار گر گئی جس کے ملبے تلے دب کر 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ غیر معمولی بارش کے باعث شہر میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکول اور کالج بھی بند ہیں جبکہ کاروبار زندگی معطل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتراکھنڈ، اتر پردیش، وسطی مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں اور کوکن، گوا کے الگ الگ مقامات میں آج دیر شب تک بھاری بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ گجرات، بہار، مغربی بنگال، سکم، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی بھاری بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل جمعرات کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں یوگی سرکار کی ٹیم سروے کے لیے پہنچی تھی جس نے دارالعلوم کے الگ الگ محکموں میں تقریباً 2 گھنٹے تک جانچ پڑتال کی تھی اور کچھ ضروری دستاویزات کھنگالے تھے۔ ہمارا ملک نوجوانوں کا ہے، ہم سب مل کر انڈیا کو جوڑیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کر نوجوانوں، خواتین اور بزرگوں کے جوش و خروش اور یاترا سے متعلق ان کی خوشی کو بیان کیا ہے۔ ایک فیس بک پوسٹ میں راہل گاندھی نے لکھا کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی توانائی کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، انہیں صحیح سمت عطا کریں تو ہمارا ملک بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، آج ملک میں گزشتہ 45 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، مایوسی کی گرفت میں ہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور آج وقت کا مطالبہ بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ریڑھ مضبوط کریں، انہیں پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں۔ اس فیس بک پوسٹ میں راہل گاندھی مزید لکھتے ہیں کہ ہماری بھارت جوڑو یاترا کے دوران میں بہت سارے نوجوانوں سے مل رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ ان کی حکومت سے امیدیں کیا ہیں، اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے وہ ہم سے کس کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے مزید کتنے امکانات بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری بھارت جوڑو یاترا کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، خواتین، مزدور، کسان، غریب اور قبائلیوں سب کی بات سن سکیں، ان کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں، نوجوان کھل کر ہم سے بات کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بھارت کو جوڑیں گے بھی اور آگے بھی بڑھائیں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر
خبر میں کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی 1 نومبر کو بھارت جوڑو یاترا کے آسام ورژن کا آغاز کرے گی۔ جے رام رمیش نے مزید کہا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کانگریس پارٹی کے ممبران اسمبلیوں کو متاثر کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں مگر کانگریس رکے گی نہیں۔ جے رام رمیش کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ملک کو ایک طرح سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ملک کو زبردست اقتصادی عدم مساوات، سماجی پولرائزیشن اور اقتدار کی مرکزیت کا سامنا ہے۔ بی جے پی نے سماج کے مختلف طبقات میں بڑے پیمانے پر تقسیم پیدا کر دی ہے۔ آج لوگ مذہب، ثقافت اور یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملے پر بھی تقسیم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومتوں کے اختیارات وزیر اعظم کے دفتر یعنی پی ایم او نے چھین لیے ہیں۔